السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 6 ٹاپک نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے سیرامک کے ماہر فنکاروں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا نام ہے میاں صلاح الدین کا، جن کی لائف ٹائم جو ڈیٹ ہے وہ 1938 سے 2006 تک ہے۔ اب میاں صلاح الدین جو تھے وہ پاکستان کے چند فنکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے سیرامک کے میدان میں نام پیدا کیا۔ اس سے پہلے ہم اسکلپچر آرٹسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، پینٹرس کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ چند فنکار ہیں جنہوں نے سیرامک میں مہارت حاصل کی اور پاکستان کا نام پیدا کیا۔ ان کی تعلیمی ایریا اگر ہم پڑھیں تو انہیں نیشنل کالج آف آرٹ سے گریجویشن کیا تھا، پھر ایک جاپنیز ٹیچر تھے کوچی تاکیتا سینسی، ان سے سیرامک کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ سیرامک ٹیچر کی حیثیت سے نیشنل کالج آف آرٹس NCA کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ جی اب ان کا کہنا ہے کہ جب درختوں سے پتے گر رہے ہوتے ہیں تو میں پتے اور شاخیں جمع کرتا ہوں، پھر ان کو جلانے سے جو راکھ حاصل ہوتی ہے اسے گلیز میں شامل کرتا ہوں۔ یہ راکھ رنگوں کو مٹیالے رنگوں جیسے مٹی کے رنگوں میں بدل دیتی ہے اور مجھے زمین کے رنگوں سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ مٹی کا مجھ پہ بہت اثر ہے، اسی طرح یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا وہ کرتے ہیں اس بارے میں۔ اس طرح مجھے کچے رنگ نہیں بلکہ زیادہ لطیف اور ملائم رنگ حاصل ہوتے ہیں۔ برتن سازی کو فن کے طور پر زیادہ پذیرائی نہیں ملی، یہاں مسئلہ استعمال ہونے والے مٹیریل کا ہے۔ معاشرے میں ایسے مواقع بہت کم ہیں جہاں لوگ اس فن کو آرٹ کے ذریعے درجے پر دیکھ سکیں۔ عام طور پر لوگ گھریلو استعمال سے ہٹ کر بنائے گئے برتنوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی وجہ سے بہت کم فنکار و مجسمہ ساز اس میدان میں آگے آتے ہیں، اور میرے لیے یہ کام میری خوشی اور تسکین ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آرٹسٹ کی سوچ، ان کا تھیم، کام کرنے کے پیچھے وہ کیا محسوس کرتے ہیں انہوں نے بتایا۔ وہ مختلف طریقوں اور تکنیکوں کے ساتھ تجربات کرتے رہتے ہیں۔ میاں صلاح الدین ابدیت اور گردش دوران جیسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہاں ان کے ٹاپک کا ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ وہ کس موضوعات پر کام کرتے تھے۔ اپنے کام میں گرے ہوئے پتوں کی راکھ کے استعمال کا حوالہ دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے بنائے جانے والے فن پارے ان کے اندرونی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر فن پارے جو ہیں وہ ستم ظریفی جیسے خیالات پر مبنی ہیں۔ چمکدار کوٹنگ یعنی گلیز کا استعمال ان کے تخیل کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا بنایا ہوا سیرامکس کا ہر فن پارہ دیکھنے والوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے برتنوں کا آپس میں جڑنا آرٹ کی دنیا میں انہیں انوکھا بناتا ہے۔ دیواروں پر بنے گھوڑے اور مینڈے کے سر اور مہروتی اشکال کے پیپر ویٹ اور مختلف شکلوں کے برتنوں کی قطاریں، یہ سب ان کے تصوراتی نقطۂ نظر کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ان کا کام۔ اب یہ آگے ہے ان کا جی، یہ ہے نیشنل کالج آف آرٹس NCA لاہور میں میاں صلاح الدین کی سیرامک دیوار پہ بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ان کے ٹاپک، ان کا مٹیریل، یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ جو ہے اگلے سیرامک آرٹسٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 6.6.3 کا سیکنڈ پوائنٹ ہے اور یہ اس چیپٹر کا لاسٹ پوائنٹ ہے، جس میں سیکنڈ سیرامک آرٹسٹ مسعود کوہاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش ہے 1939 میں۔ مسعود کوہاری کا کام زیادہ تر سیرامک میں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ اب سیرامک آرٹسٹ کے بارے میں پڑھیں ہیں، اور وہ پاکستان کے بہترین سیرامک فنکاروں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ڈرائنگ، پینٹنگ اور کرسٹل بورڈ۔ جی بچوں، چیپٹر نمبر 6 کے تھرڈ ٹاپک کا لاسٹ پارٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے سیرامک آرٹسٹ مسعود کوہاری کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 1939 ہے، 1939۔ اچھا جی، اب جانتے ہیں آپ سب کہ مٹی سے برتن بنانا، ان پہ نقش و نگاری کرنا، انہیں پکانا، بھٹی میں پکانا اور پھر اس پہ گلیز پالش کرنا، یہ سب ایک پروسیس ہے جس سے ہم ہر ایک عام انسان واقف ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارے سیرامکس آرٹسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ایسے بہترین کام کیے جسے جانا جانے لگا دنیا میں، ان میں ایک تو میاں صلاح الدین کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ ہم مسعود کوہاری کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخر انہوں نے کیسا مٹیریل استعمال کیا اور مٹی کے برتنوں میں کیا جدت یہ لے کر آئے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے کام مانا گیا۔ مسعود کوہاری کا کام زیادہ تر سیرامکس ہے اور وہ پاکستان کے بہترین اسٹوڈنٹس۔ چیپٹر نمبر 6 کا جو تھرڈ ٹاپک ہے اس کا ہم لاسٹ پوائنٹ کرنے جا رہے ہیں آج۔ اس سے پہلے ہم نے سیرامک آرٹسٹ میاں صلاح الدین کے بارے میں پڑھا، مٹی سے بنائے گئے اجسام اور ان کے تخیلات اور ان کے مٹیریل اور موضوعات سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب مسعود کوہاری صاحب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1939 ہے۔ مسعود کوہاری کا کام زیادہ تر سیرامکس میں ہے، وہ پاکستان کے بہترین سیرامک فنکاروں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ڈرائنگ، پینٹنگز اور کرسٹل کولاج دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اچھا، جس وجہ سے یہ فیمس ہے نا، وہ ان کی ڈرائنگز ہیں، ان کی پینٹنگز ہیں اور ان کی کرسٹل کولاج ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہی باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہے۔ سیرامک میں ان کی دلچسپی کا آغاز ٹھٹھہ جانے کے بعد ہوا۔ ٹھٹھہ وہ مقام ہے جہاں صدیوں سے سیرامک کو فنکارانہ اظہار کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کوہاری اس میڈیم سے بہت متاثر ہوئے، جس کے بعد انہوں نے سندھ کے ایک اور قصبے بالا کا کھوج لگایا۔ سوری جی، یہ مائی مسٹیک، یہ ورڈ جو ہے حالہ لکھا ہوا ہے، حالہ کا کھوج لگایا، جو روایتی طور پر سندھی مٹی کے برتنوں کا مرکز ہے۔ حالہ کے سفر کے بعد کوہاری نے اس نئے میڈیم کو استعمال کرنے کے لیے سنجیدگی سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کمہاروں سے کچھ مٹیریل لیا اور نیلے اور سفید رنگ کی کچھ ٹائلیں ڈیزائن کی، جن پر اپنے محسوس انداز کے اجسام بنائے۔ 1964 میں جب وہ گجرانوالہ گئے تو انہوں نے سیرامک کاریگروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے مضبوط تعلقات قائم کیے۔ مٹی کے بارے میں سیکھتے ہوئے انہوں نے آگ اور مٹی کو دلکشی سے عمر بھر کا تعلق کا آغاز کیا۔ گیلی مٹی کو کھلونوں، مرتبانوں اور گلدانوں کی شکل دینے، پکا کرنے اور چمکانے کے صدیوں پرانے رازوں کو جاننے کے لیے انہوں نے ان کاریگروں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، جو نسلوں سے اپنے بچوں کو یہ ہنر سکھاتے چلے آ رہے تھے۔ اب دیکھیں، کوئی کام بھی سیکھنا ہے تو جب تک ہم اس کی ڈیٹیل میں، گہرائی میں، محنت سے نہیں سیکھیں گے تو وہ نہیں کام ہو سکتا۔ آگے ہے جی، آخرکار کوہاری فائرنگ یعنی بھٹے میں پکانے اور گلیزنگ یعنی سطح پر چمک حاصل کرنے میں ماہر ہو گئے۔ وہ جان بوجھ کر آکسائڈز کے روایتی استعمال کو نظر انداز کرتے اور اپنے طور پر غیر عمومی نمونے یا ڈیزائن بنانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہ اپنے گلدانوں، پیالوں اور مرتبانوں کو ٹیڑھا اور بعض اوقات زیادہ فائرنگ کی وجہ سے ٹوٹا ہوا یا دراروں والا بناتے تاکہ اس کا غیر فعال ہونا ظاہر ہو سکے۔ انہوں نے گجرانوالہ کے کاریگروں کی زندگی کو ٹائلوں اور مٹی کے برتنوں پر کنندہ کیا، جس میں کسانوں، جانوروں، گھروں، بچوں اور خواتین کی عکاسی کی گئی ہے۔ 1968 میں انہوں نے کراچی آرٹس کونسل میں شاندار سیرامک کی نمائش کا انعقاد کیا۔ اس میں 4 شاندار رنگین 8 فٹ لمبے کالم شامل تھے، جن کی پیمائش 15 انچ کے دائرے میں تھی۔ 70 دیواری ریلیف، بڑے بڑے گورے اور ٹائلوں کا ایک سلسلہ پیش کیا، جس کا عنوان جنگ اور امن تھا۔ شیشے کے کام کرنے کی خواہش انہیں فرانس لے گئی، جہاں انہوں نے گلاس آرٹ اسٹوڈیوز اور شاپس کا دورہ کیا اور اٹلی میں وینس کے قریب مارینو کے مقام پر شیشے کے آرٹ ورک کے مشہور سینٹر کو بھی دیکھا۔ وہ 1969 میں سے پیرس میں رہائش پذیر ہیں اور کرسٹل فائر پینٹنگز اور کرسٹل کولاج بھی بناتے ہیں۔ وہ پیرس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گیلری میں بھی نمائش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں مٹی سے برتن نہیں بناتا، میں مٹی سے مصوری کرتا ہوں۔ ان کی بہترین اگزامپل یہ ہے جو کہ گجرانوالہ کے، جس میں انہوں نے محنت کشوں کو بنایا گیا ہے۔ یہ تھے جی ہمارے پاکستان کے سیرامک آرٹسٹ، جن کی ٹاپکس، جن کے مٹیریل کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔